بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین اندھیری رات دا جاگنا بڑے اوکھا نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی او ایک جاگدا عشق دی مرد والا تے دوجا جاگدا سخت بیمار راتی تے ایک جاگدا چور جسن اتے تے دوجا جاگدا رب دی طلب غار راتی او بارس شاہ جدو سارے سو جاندے اکو جاگدا پروردگار راتی مختصر حمد و صلاۃ بعد میرے تو قبل ماشاءاللہ بڑا جاندار شاندار خطاب فرما رہے سی فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری شاہد اکرم صاحب حافظہ اللہ تعالی دعا کرو اللہ پاک میرے شیخ صاحب دی علم اندر عمل اندر خطابت وچ برکت عطا فرمائے اچھی کہہ دیو تسی تے اللہ جاندہ ہے انج بیٹھی ہوں جی میں دم کران آئے ہو ذرا محبت نال کھل کھلا کے بیٹھو آج تے بڑا خوشی تے پر مسرت دا موقع ہے میرے تو بعد انشاءاللہ حضرت رس گلیہ دا بیان ہوئے گا انشاءاللہ اس واسطے ذرا محبت نال پیار نال تشریف رکھو آج دے پروگرام دا اہتمام انتظام کرنے والے میری بڑے ہی قابل احترام بھائی فضیلت الشیخ قاری القرآن حضرت مولانا قاری عثمان طاہر صاحب دیگر مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین اللہ کی دعا ہے اللہ پاک انہاں دی اور تواڈی ساریاں دیاں اے محنتاں اے کاوشاں اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے اچھی کہہ دیو آج ماشاءاللہ تکمیل قرآن مجید دے پر مسرت موقع دے اوپر اس پروگرام نو ترتیب دیتا گیا ہے اللہ کی دعا ہے اللہ پاک مولانا قاری عثمان طاہر صاحب دا قرآن سنانا تسی احباب دا سننا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے قرآن مجید بڑی عظمت والی بڑی شان والی بڑے مقام والی کتاب ہے اس کائنات کے اندر تورات دا مقام اپنی جگہ انجیل دا مقام اپنی جگہ زبور دا مقام اپنی جگہ اور اسحاق کوٹیو جننے آئے ہو محبت نال پیار نال جنوں قرآن نال عقیدت محبت ہوئے گی قرآن دی محفل وچ آئے ہو سارے بول کے جواب دیو ایک پاسے دینی کتابہ ہون دنیاوی کتابہ ہون تورات ہوئے انجیل ہوئے زبور ہوئے صحیفے ہون ساریاں کتابہ رل کے کیا قرآن پاک دا مقابلہ کر سکدیاں نے انج نہیں ذرا محبت نال جواب دیو ساریاں کتابہ رل کے کیا قرآن مقدس دا مقابلہ کر سکدیاں نے اللہ پاک نے قرآن نو بڑی عظمت اور بڑی شان عطا کیتی ہے جویں قرآن عظمت والا ایویں قرآن حفظ کرن والا بھی عظمت والا جویں قرآن عظمت والا ایویں قاری قرآن بھی عظمت والا
آج میرے شیخ صاحب نے اس مصلی تے اس ممبر و محراب اندر قرآن سنایا وے، کل جنت دا مقام ہوئے گا۔ رب فرمائے گا اے میرے حافظ قرآن تے قاری قرآن، اے جنت دے بالا خانے نے، اے جنت دیاں سیڑھیاں نے، پہلے پارے تو شروع کر، پڑھتا جا، چڑھتا جا۔ فرمایا جتھے والناس دی سین آئے گی اوتھے تیرے جنت دی اندر آخری مقام ہوئے گا۔ یہ ہے قرآن دی عظمت تے قرآن والیاں دی عظمت۔ آئیے قرآن دی عظمت کیا ہے، میں انشاءاللہ زیادہ دیر انشاءاللہ گفتگو نہیں، ایویں چند منٹہ دی اندر 25 تو 30 منٹہ دی اندر اپنی چند گزارشات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، پر تواڈی توجہ ہونی چاہیے، بڑی محبت نال پیار نال تشریف رکھو، انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا۔ تے ویسے بھی رمضان اینڈ وال جا رہے آوے، جے ہون نہیں جاگنا، ہون ٹائم نہیں کڑنا، ہون نہیں بہنا، ہون گناہ نہیں بخشوانے، ہون قرآن نال پیار نہیں کرنا، تے کدو کرا گے؟ آئیے توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سنو ساری انودے تے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام آئے، درود محبت نال، پیار نال، ادب نال، ذوق نال، شوق نال، ساری مل جل کی پڑھ لو۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میں ابتدا دی اندر محبت دی بولیے جو بولنا چاہنا ہوا، ارے کون میرے پیغمبر، بڑی عظمت والے میرے پیغمبر، بڑی شان والے میرے پیغمبر، بڑے مقام والے میرے پیغمبر، جویں قرآن اچھے ایویں میرے پیغمبر دی شان بھی اچھی ہے۔ او بیلیا حضور دیا سنتا اپنایا کر، پھر کہہ دیو او بیلیا حضور دیا سنتا اپنایا کر، او بیلیا حضور دیا سنتا اپنایا کر، دن راتی سونے تے درود پہنچایا کر، اور دن راتی سونے تے درود پہنچایا کر، اور گھر رہن دیا خوشحالیاں، اور رب بھیج دیں درود دیا ڈالیا، اور رب بھیج دیں درود دیا ڈالیا۔ او پیار سونے آقا دا سینے وچ ہووے، او پیار سونے آقا دا سینے وچ ہووے، کلی ایک رین دی، اور کلی ایک رین دی مدینے وچ ہووے، اور کلی ایک رین دی مدینے وچ ہووے، اور بندہ رج رج، اور بندہ رج رج تکے پھر جالیاں، رب بھیج دے درود دیا ڈالیا۔ اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام دا نام آئے، سارے ذرا محبت نال درود پڑھو۔ ایتھے فرشتے بیٹھے نے، آج توڑیاں گوائیاں نوٹ کر کے لے جان، ایک گھڑیاں بڑیاں قیمتی گھڑیاں نے، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان پیا کر دے۔ پہلا پارا سورہ بقرہ آیا نمبر 1 غیر اللہ فرماتے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔
اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ان کلمات نو حروف مقطعات کیا جاندے کلا کلا حرف ہے یعنی جڑا بندہ الف لام میم پڑھ لوے گا اللہ پاک کیسے لوکاں نو تین کیاں تا فرما چھڑے گا اے اللہ پاک دے خزانیاں وچوں عرش دے خزانیاں وچوں بڑے بڑے خزانے نے اگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرمایا کائنات دے لوگوں اس کتاب دے اندر کسے قسم دا شک تے شبہ موجود کوئی نہیں ایک قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے ایک قرآن لا ریب آؤ نا قرآن نال پیار کر لو قرآن نال محبت عقیدت کر لو اللہ پاک محبتہ قبول فرمائے حضرات دیوکار توجہ رکھے آجے ذرا غور کرے آجے ذرا اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فرمایا جڑا بندہ قرآن پڑھے گا قرآن دیاں تلاوت کرے گا اللہ پاک نے قرآن نو لوگ واسطے آسان کر چھڑے آوے اگر کو بچہ قرآن پڑھے گا ان دے واسطے قرآن آسان ہے اگر کو جوان قرآن پڑھے گا ان دے واسطے قرآن آسان ہے اگر کو بوڑھا بندے قرآن دیاں تلاوت کرے گا ان دے واسطے قرآن آسان ہے اللہ اللہ آج کہندے جی قرآن بڑا مشکل اے جی عربی زبان اندر ہے اگر قرآن مشکل ہوندا 7-8 سال دا بچہ قرآن حفظ نہ کر لیندہ اگر قرآن مشکل ہوندا حضرت قاری عثمان طاقر صاحب ایک مقینے دے اندر مسلح تے کڑیا کہ قرآن دی تلاوت نہ کر دے قرآن نہ سنا دے اگر قرآن مشکل ہوندا حضرت علامہ احسان علاقی دقی رحمت اللہ کی علیہ اللہ اللہ ایک مقینے دے اندر قرآن حفظ نہ کر لیندے اگر قرآن مشکل ہوندا حضرت ابراہیم مرسی کوٹی رحمت اللہ کی علیہ ایک مقینے دے اندر قرآن حفظ نہ کر لیندے قرآن بڑا آسان ہے گل لے تو دورو دورو کہنا قرآن بڑا مشکل ہے پڑھتے سینا آتے سینا تھولتے سینا محبت کرتے سینا اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا وہاں اللہ اللہ سائنس مشکل ہو سکتی ہے مشرطیاں مشکل ہو سکتی ہے دنیا تے علوم مشکل ہو سکتے نے پر قرآن مشکل نہیں ہو سکتا کیونکہ رب کہندا پیاوے یسرنا القرآن پڑھئے قرآن قرآن دا علم سکھئے قرآن دی تعلیم حاصل کیجئے قرآن اللہ پاک نے آسان بنا چھڑے آوے تے جڑے بزرگ کہندے نے قاری صاحب قرآن پڑھنے ایک قید پڑھنے دوجی آیت اندر اڑ جانے ایک حرف پڑھنے دوجی حرف اندر اڑ جانے ایک لفظ پڑھنے دوجے لفظ اندر اڑ جانے میں ایسے بزرگاں نو پیغام دینا چاہنا وا اوے بزرگو ایک بندہ تلفظ نال قرآن پڑھ دے اللہ پاک انہوں تے اجر دے نہیں دینا وے تسی قرآن آ کے سکھو گے قرآن پڑھو گے اڑ جاؤ گے اللہ پاک کچھ پڑھن دا ثواب دے چھڑے گا تے کچھ اڑن دا ثواب دے چھڑے گا اس واسطے آؤ قرآن پڑھو قرآن سکھو گے اڑن دا بھی ثواب ملے گا کو دنیا دے انج دی کتاب مینوں لیا کے وکھاؤ جنوں پڑھن لگیا بھی ثواب لبدا ہوئے تے اڑن لگیا بھی ثواب لبدا ہوئے ایک قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے اگر میں قرآن پاک نو پوچھنا وا اے قرآن تے دسنا تینو نازل کرنے والا کون ہے اللہ فرماندے نے تنزیل من رب العالمین فرمایا مینوں نازل کرنے والا رب العالمین ہے اے قرآن تینو لے کر کے آنے والا کون ہے فرمایا نازل بہ الروح الامین فرمایا مینوں لے کر کے آنے والا جبرائیل روح الامین ہے اے قرآن تے دسنا کس نبی دے سینیت کر دے تیرا نزول ہویا وے اللہ فرماتے نے علی قلبک لتکون من المنذرین فرمایا میں اللہ دے پیغمبر دے سینیت کر دے نازل ہویا وا اے قرآن تے دسنا کس مقینے دے اندر تیرا نزول ہویا وے اللہ فرماتے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرمایا میں رمضان المبارک دے مقینے دے اندر آیا وا اے قرآن تے دسنا
کس شہر وچ تو آیا وے؟ اللہ فرماندے نے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ فرمایا میں مکے وچ بھی آیا، میں مدینے اندر بھی آیا وا۔ اے قرآن دے دسنا کس رات وچ آیا وے؟ حضرات دی وقار اے راتا گزرن ڈیاں نے جنہ راتا دی اندر اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے سینیت کرتے قرآن نازل فرمایا وے۔ فرمایا اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا میں رمضان دے مہینے دے اندر لیلۃ القدر دی رات وچ آیا وا۔ اوے کیڑی لیلۃ القدر؟ 83 سال تے 4 مہینے کچھ دن بندے نے، 4 تاک راتاں گزر گئیاں نے، حساب کوٹیاں ایک رات رہ گئی 29ویں۔ آؤ نا جڑے 2-3 دن رہ گئے نے اللہ کو دعا کریا کرو اللہ پاک لیلۃ القدر دی رات نصیب فرما دے۔ اللہ پاک کو دعا کریا کرو نا اللہ قرآن المحبت نصیب فرما دے۔ آؤ یارو قرآن 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 نل دل لگا لیجئے۔ کیڑا قرآن؟ قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے۔ پھر کہہ دیو کیا لے اللہ پاک توڑیاں محبتہ قبول فرمائے۔ اے میرے شیخ صاحب نے اسیدے طالب علماء اللہ اللہ توجہ کرنا غور کرنا ذرا۔ قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے۔ اچھا بھئی پورا مہینہ قرآن سنیا جی، آج تکمیل قرآن مجید ہے تے ذرا محبت نال کھل کھلا کے بولو۔ قرآن جڑا نا ایک گواہی تو آڈیا کندر دے وے بڑا پیار کر دینے، اے بڑی محبت کر دینے۔ اللہ 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 قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے۔ او جبریل قرآن لیوں دریا غارہ بچ آنکھ پڑھو دریا، غارہ بچ آنکھ پڑھو دریا، میں پڑھیا نہیں کیا پیغمبرے۔ پہلی وحی دا ترجمہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، میں پڑھیا نہیں کیا پیغمبرے۔ رب کہندے پڑھیا جانا ہے۔ قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے۔ اللہ 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 قرآن دیاں بڑیاں عظمتاں آئیے کن میں اینڈ تے دسنا چاہنا وا۔ جڑا بندہ قرآن پڑھے گا قرآن دیاں تلاوتہ کرے گا اللہ پاک کیسے لوگاں نو دنیا اندر فائدہ کی عطا فرمائے گا، آخرت اندر کی فائدہ عطا فرمائے گا۔ 5 فائدے بیان کرا گا مختصراً، بڑی محبت نال تشریف رکھو۔ پہلا فائدہ اللہ دا قرآن فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا جڑا بندہ قرآن پڑھے گا قرآن دیاں تلاوتہ کرے گا اللہ پاک نے مومن واسطے قرآن نو شفا بنا کر کے بھیجیاں وے۔ آج کل کنیاں بیماریاں نے، ہر بندہ بیماری دی اندر ملبس ہے۔ ایس بندے نو کی ہے جی شوگر دا مسئلہ، اینو بلڈ دا مسئلہ، اینو کینسر دا مسئلہ، اینو بی پی دا مسئلہ، اینو گردیا دا مسئلہ، اینو پھپریا دا مسئلہ، اینو دل دا مسئلہ، اینو سر دا مسئلہ، اینو جنابی والا پیڑ دا مسئلہ، کنیاں بیماریاں نے۔ آسمانہ تو آواز آندی ہے میرے بندے بیماریاں تی اندر کیریا پیاوے، قرآن پڑھنا تیرا کم ہے، میں رب تینو شفاوہ دی چھڑا گا۔ بڑی مشہور روایت سید البخاری دی، جان دے جے سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جدو آج کر کے میرے پیغمبر
پیغمبر نے ایک قافلے دا امیر مقرر کیتا وے فرمایا جاؤ نا فلاں بستی تے علاقے دے اندر جا کر کے لوکاں نو اللہ دے قرآن دی دعوت پیش کرو اللہ دی توحید سمجھاؤ نا اس علاقے دا جڑا چودھری ہے انہوں سپ نے ڈنگ ماریا جسم دے اندر زہر پھیلدا جا رہا وے تے حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے اللہ دے پیغمبر نے نواں نواں مینوں دم یاد کروایا سورۃ الفاتحہ دا پڑھتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین فرماتے نے میں سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم پیا کرنا وا یار تعریف اپنے تے کر دے نے اصل تعریف او کھندی ہے جڑا بیگانہ کرے تے اپنا بھی کرے نا او چودھری بیان کردا کائنات دے لوکو ابو سعید خدری نے مینوں سورۃ الفاتحہ دا پڑھ کے دم کیتا وے کائنات دے لوکو مینوں اللہ پاک نے اج شفا دتی ہے جویں جسم دے اندر درد ہے ہی کوئی نہیں اے ہے قرآن دی برکت اے ہے قرآن دی جناب والا عظمت ہے اس واسطے آؤ نا قرآن پڑھئے قرآن دی تلاوت کیجئے ایک فائدہ ہو گیا دوسرا فائدہ فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ جڑا بندہ قرآن پڑھے گا اللہ پاک نے قرآن مومنہ واسطے جناب والا رحمت بنا کر کے بھیجیا وے آج زخمت ہی زخمتانے تکلیف ہی تکلیفانے پریشانی ہی پریشانیاں نے مصیبتیں مصیبتاں نے کسے نو کاروبار دا مسئلہ کسے نو گھر دا مسئلہ کسے نو جناب والا کوئی پریشانی ہے آؤ یارو اگر چاہتے ہو کہ اللہ پاک رحمت نازل کر دے وے پھر آؤ قرآن پڑھئے قرآن دیاں تلاوتہ کیجئے اللہ جس گھر اندر قرآن پڑھیا جانتا کھوے جس دکان تے قرآن پڑھیا جانتا کھوے اوتے زخمت نہیں بلکہ رحمت آندی ہے آج وجہ کی یہ پریشانی دے اسی قرآن چھڑ دیتا وے دو فائدے ہو گئے تیسرا فائدہ اللہ دا قرآن بیان پیا کر داوے جیڑا بندہ قرآن پڑھے گا میرے پیغمبر دا فرمان ہے اللہ پاک کیسے لوگاں نو جنت دا داخلہ عطا کر چھڑے گا کیوں جی جنت چاہ دیو ماشاءاللہ ہاتھ کڑا کرو آج جڑا جنت جانا چاہتا ہے ماشاءاللہ تسی تے ساری جنت طلبگار ہو اللہ سونے آپ یہ جنت چاہتے نے آج لکھی دے نہ دے نامے اللہ آج انہوں دے ہی دے جنت دلیل کیا ہے ترمذی شریف دے اندر روایت موجود ہے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر مدینہ منورہ دے بازار اندر جا رہے نے میں قربان جاوا صدقے جاوا اللہ محبتہ قبول فرمائے اللہ اللہ ویسے کر سکتے ہو جدی محبت کوئی مسئلہ نہیں اللہ اللہ یہ تو اڈا پیار ہے اللہ قبول فرمائے اللہ مولانا قاری عثمان طاہر صاحب نے قرآن سنایا ہے پورا مہینہ پیچھے پڑھیا جے انہاں نال اصل محبت کرنی چاہیے اللہ جاندا ہے انہاں دا حق بندا ہے پورے سال پچھو انہاں قرآن سنایا ایڈی وڈی خوشخبری اللہ جاندا ہے تے سارے انہاں پیار کریا جے کرو گے نا انشاءاللہ اوے بڑھ چڑھ کے اپنے بیٹا سمجھ کے اپنا پرا سمجھ کے اپنا ویر سمجھ کے اپنی فیملی دا فرد سمجھ کے انہاں نال پیار تسی کرنا ہے سمجھو قرآن نال پیار کیتا بہرحال اللہ اللہ توجہ کرنا غور کرنا ذرا میرے پیغمبر مدینہ منورہ دی گلی دے اندر جا رہے نے میں قربان جاوا صدقے جاوا میرے پیغمبر دی اگے اگے ایک صحابی جا رہے نے نالے جا رہے نے تے نالے اللہ دے قرآن دیاں تلاوت کیتی جا رہے نے پڑھ دے نے قل هو اللہ احد اللہ
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ادھروں پچھو دی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پہنے اتفاق انج دا بن گیا وے قرآن پڑھنے والا قاری بھی بازار اندر جا رہی ہے، میرے مصطفیٰ بھی بازار اندر جا رہے نے، تے میرے پیغمبر دا مفسر حدیث ابو ہریرہ بھی آ گئے نے۔ اللہ پاک نو انداز دیڈا چنگا لگیا وے بازار وچ حضرت جبریل بھی آ گئے نے، وہی لے کر کے اللہ تے فرمایا بازار اندر خوشخبری سنا دیو۔ میری آقا فرماندے ابو ہریرہ آ جڑا بندہ بازار وچ ٹردا پھردا قرآن دی تلاوت پیا کردا وے، اللہ پاک نو ایڈا قرآن پڑھنا ایڈا چنگا لگیا وے، فرمایا واجبت لہ الجنہ۔ فرمایا اللہ پاک نے قرآن دی وجہ کر کے اس بندے دی اوپر جنت نو واجب کر چھڑیا وے۔ اج دا جوان ہے بازار وچ جا رہے کنا وچ ہینڈ فری لائیے تے موبائل ویکھی جا رہے، بھاوے گٹر چ ڈگ جائے، بھاوے ٹھڈا لگے تے ناکی مدعا تے انجی ہوندا نا۔ ساڈی محبت پی گئی فیس بک نال، موبائل نال، ہاں جی میسنجر نال، ٹک ٹاک نال، اور پیار کرو قرآن نال۔ اللہ اللہ پھر ترجمہ کو جائے کلو کو واللہ کو آخدی نالے اللہ کو سمجھتے اچھی شان والیا، قل کو واللہ کو آخدی نالے اللہ کو سمجھتے اچھی شان والیا، لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا، اول آخر ذاکر باطن تیری ذات الہی، اور کل ملکادہ والی تو ہے سب پہ تیری شاہی، باقی قرش فنا تیری ذات کے بقا اے شان والیا، کل کو اللہ کو آخدی نالے اللہ کو سمجھے اچھی شان والیا۔ اللہ اللہ کنے فائدے ہو گئے؟ تین کنے؟ تین ہو گئے، تین ہو گئے۔ چوتھا فائدہ فرمایا واخودن جڑا بندہ قرآن پڑھے گا قرآن دی برکت دی وجہ کر کے اللہ پاک لوکاں نو ہدایت دے چھڑے گا۔ حضرات دی وقار ہدایت چاندے ہو، اللہ اللہ راہ نجات چاندے ہو، پھر آؤ نا قرآن دی تلاوت کیجئے۔ حضرات دی وقار جڑا بندہ زنا کارے قرآن پڑھو گے قرآن دی وجہ کر کے اللہ پاک زنا تو روک دے گا۔ اور قرآن پڑھو گے اگر کوئی شرابہ پین والا وے قرآن پڑھو گے قرآن دی وجہ کر کے اللہ پاک ہدایت دے چھڑے گا۔ اگر کوئی سودی کاروبار کرنے والا وے آؤ ویرو قرآن دی وجہ کر کے اللہ پاک ہدایت دے چھڑے گا۔ کنے فائدے ہو گئے؟ چار فائدے ہو گئے۔ پنجواں تے آخری فائدہ تے گل ختم کریے۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ قرآن پڑھدا پڑھدا دنیا تو ٹر جائے گا، قرآن سکھدا سکھدا دنیا تو رخصت ہو جائے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک دی عدالت ہوئے گی، ایک قرآن تواڈے اندر سفارشی بن جائے گا۔ یار تسی چاہندے ہو نا کل قیامت والے دن قرآن تواڈے نال پیار کرے اور قرآن تواڈے اندر سفارشی بن جائے نا۔ یارو وقت یاد کرو نا جدو میدان محشر دا وقت ہونا وے ربی نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا، ہر بندہ پریشان ہوئے گا، حتیٰ کہ نبی پیغمبر رسول بھی پریشان ہون دے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ایڈا سخت دن ہوئے گا جمن والی ماں بھی تینوں چھڑ جائے گی، اللہ اللہ تیرا بابا بھی تیرا ساتھ چھڑ جائے گا، اوہ بہنا پرا ساتھ چھڑ جان دے اگر قرآن نال پیار کر کے جائے گا۔ اسحاق کوٹیا پھر یاد رکھی ایک قرآن قیامت والے دن
تیرے حق اندر سفارشی بن جائے گا. تسی کہو گے دلیل کیا ہے؟ حضرت توجہ کرے اج غور کرے اج ذرا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فرماتے ہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک دی عدالت ہوئے گی، میدان محشر دا دن لگ جائے گا، حساب و کتاب دا سلسلہ شروع ہو جائے گا. جنتی جنت اندر، جہنمی جہنم اندر. اللہ پاک اپنی عدالت اندر ایک بندے نو بلائے گا. اللہ فرمائے گا انج کرو نا میرے فرشتیو، اس بندے نو پکڑو تے جکڑو تے جہنم دی گڑے دی اندر سٹ دیتا جائے نا. ادھر قرآن آئے گا، قرآن آئے گا. اوے کیڑا قرآن جڑا اج قاری صاحب نے قرآن مکمل کیتا وے، اوے کیڑا قرآن جڑا آج تسی جناب والا مکمل قرآن سنیا وے. اوے کیڑا قرآن جڑی اللہ پاک دی پاک کلام کتاب جناب والا فرقان حمید کتاب ہے. رب دی دائیں جانب آ کر کے کھڑا ہو جائے گا قرآن. قرآن کہے گا اللہ اے بندہ جہنم وچ نہیں جا سکدا. اللہ پاک جانن دے باوجود پوچھے گا، سوال کرے گا اے دس نا قرآن کیوں نہیں جا سکدا؟ قرآن بولے گا، قرآن کہے گا اللہ اے مینوں فجر ویلے پڑھدا رہیا، زور ویلے پڑھدا رہیا، عصر ویلے پڑھدا رہیا، مغرب ویلے پڑھدا، عشاء ویلے پڑھدا، چلدا پڑھدا، اٹھدا پڑھدا، بیٹھدا پڑھدا، خوشی ویلے پڑھدا، غم ویلے پڑھدا. اللہ سونیا گڈی چ بیندا تے پڑھدا، اے میرے نال پیار کردا رہندا. مسجد وچ آ کے پڑھدا، گھر وچ پڑھدا، بازار وچ پڑھدا، کارخانے وچ پڑھدا، فیکٹری اندر پڑھدا. اللہ سونیا نے میرے نال بڑا پیار تے بڑی محبت کیتی ہے. اللہ فرماندے نے اچھا ادھر رب دی بائیں جانب آ کے رمضان کھڑا ہو جائے گا. رمضان بھی بولے گا اوے کیڑا رمضان جڑا رمضان گزارن دے وہ کیڑا رمضان جڑا جدائیاں دے کے جاندا پیا وے. اوے کیڑا رمضان ہے اللہ جڑے تسی روزے رکھے نے. رمضان بھی بولے گا کہے گا کائنات دیا ربا اللہ سونیا میں گیا وا تو قدار 26 اندر، کدی گرمی اندر، کدی سردی اندر. اللہ سونیا انہیں روزے رکھے. اللہ سونیا شام دا وقت قریب ہے، افطاری دا وقت قریب ہے، 5-7 ڈشاں موجود نے. دل کردہ کھا لے پر کچھ نہیں کھاندا، کہندا اللہ دا حکم ہے ہجے تک نہیں کھانا، ہجے افطاری دا وقت ٹائم رہندا وے. حلق خشک ہو گیا، زبان تالو تک چلی گئی ہے. اللہ سونیا میں بار بار گیا انہیں قدرہ کیتیاں نے. اور ویرو رمضان تے قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ اے روزے دارو قرآن نال پیار کرن والی سنیا جی خوشخبری. اللہ حضرات دیوا کار جڑا قرآن نال پیار کر دے، رمضان اس مہمان دی قدر کر داوے، مول پہ جانے اوتھے اللہ جان داوے. اللہ کہے گا رمضان کہنا کی جانا وے. اللہ میں گیا مہمان دی قدر کیتی ہے. اللہ فرمائے گا جویں دل کر دے کر لو. قرآن تے رمضان نو رب آفر دے گا. قرآن تے رمضان بندے دے بادو تو پکڑ کے جنت وچ لے کے چلا جائے گا. پھر میں نے تے پیغام دینا چاہنا وا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا. آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا. اور چھٹ رسم و رواج تمامی اور کر نبی دی قبول غلامی، اور کر نبی دی قبول غلامی. کیوں اتے نور بدین سلامی اور پالا سنت والا گینا. آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا. مہمان جاندا پیاوے آؤ یارو مہمان دی قدر کر لو. 2-3 دن باقی رہ گئے نے. میں مہمان وچ کہنا چاہنا وا اللہ مومن بندے دا دل روندا پیاوے. ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے، ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے. آنے کا کر کے وعدہ
رمضان جا رہا ہے، پتہ نہیں دوبارہ اگلا سال آئے گا اسی ہوا گے کہ نہیں ہوئے گا۔ اللہ اللہ زندگی ہوئے گی تے پھر یہ بہارا لبن دیا۔ اللہ اللہ غم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے۔ رحمتوں کا یہ سمندر، برکتوں کا ہے یہ دریا، رحمتوں کا یہ سمندر، برکتوں کا ہے یہ دریا، خوشیاں قدر دے کر ذیشان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے۔ ایک خوش تبیر اللہ دا قرآن بیان کر رہی ہے، قال اللہ کو تبارک و تعالی فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ کی دعا ہے اللہ پاک سنو قرآن نال سچی سچی عملی محبت نصیب فرمائے، صرف رمضان وچ نہیں غیر رمضان بھی اللہ پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔